السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ میں جلد ان قریب حکیم دوبان اور وزیر یونان کی کہانی لے کر آپ کے سامنے آؤں گا، آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ تو حضرات ناظرین، یونان کے ایک بادشاہ کو برس کا مرض تھا، بہت کچھ دوا وغیرہ کی گئی لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں حکیم دوبان یونان پہنچا۔ جب اس کو حال معلوم ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں بغیر دوا کھلائے اور لگائے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر میں تمہارے علاج سے اچھا ہو گیا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوبان نے کچھ مہلت لی اور اپنی قیام گاہ پر آ کر ایک خالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیں بھر کے بند کیا اور حکیم اور بادشاہ کی خدمت میں لا کے پیش کی اور کہا، آپ آج اس سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسموں پر پسینہ آ جائے، اس کے بعد حمام فرمائیں۔ بادشاہ نے حکیم کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور حمام کے بعد آرام سے سو گیا۔ صبح کو جب بیدار ہوا تو دیکھا جسم پاک و صاف ہو گیا۔ صبح کو دربار میں حکیم دوبان کو بلایا اور بے حد مال و دولت عطا کی اور اپنا مصائب بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعجاز دیکھ کر عمرا دربار حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر وزیر نے بادشاہ سے حکیم کی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم غلط کہتے ہو، اگر اس سے مجھ سے کوئی شکایت ہوتی تو دوران علاج میں وہ مجھے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس طبیب نے تو میری ایسی خدمت کی ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تم صرف حسد کی وجہ سے ایسا کہتے ہو۔ مجھے سندھ باد کے وزیر کا قصہ یاد ہے جس نے شہزادے کی جان بچائی تھی، اس کو غور سے سنو اور اپنی حرکت پہ نادم ہو۔ ایک بار سندھ باد کے بادشاہ کی خوش دامنہ نے بادشاہ سابقہ ملکہ کے لڑکے پر کوئی الزام لگایا کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنہ کے کہنے سے شہزادے کو قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کی کہ آپ تأمل فرمائیے اور پوری تحقیقات کیجیے، کہیں آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پشیمانی ہوئی تھی۔ اور واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا جو مالک کی عدم موجودگی میں پیش آتا تھا، سب مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہیں تھی۔ ایک بار وہ سفر میں گیا، بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک آیا تو طوطے نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میری ہمراز باندیوں نے شکایت کی ہے، وہ ان پر ناراض ہوئی، لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگی کہ حضور ہمارا قصور نہیں ہے، یہ سب طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا۔ ملکہ نے کہا کہ میں اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا، تم اس کے پنجرے کے نیچے تمام شب چکی پیستی رہو، دوسرے سے کہا تم اس کے پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو، اور تیسرے کو حکم دیا کہ تم دور سے اس پر آئینہ کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ طوطا تم میں سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ تمام رات یہ انتظام جاری رہا۔ صبح کو مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا کہ میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے، بارش ہوتی رہی، بادل گرجتے رہے اور بجلی ایسی چمکتی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ مالک حیران رہ گیا، رات کو تو کوئی ابر آلود نہیں تھا، یہ طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اس طرح غلط بیانی کرتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد مالک کو سب قصہ حقیقت معلوم ہوا تو مالک بہت پریشان ہوا۔ حضرات ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم کو سبق پکڑنا چاہیے کہ کسی بھی بات کی حقیقت کو، جب تک ہم اس بات کی حقیقت کو نہیں جان لیں تب تک ہم کو اس چیز کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات ناظرین، ایسے ہی واقعات اور ایسے ہی حکایات پانے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔